کیا عمرہ پر جانا، حج پر جانا بری بات ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر شاہ رخ خان صاحب پر اتنی تنقید کیوں کی جا رہی ہے کہ ان کا تو حج ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا، کاہے کا عمرہ، اتنا حرام سے کماتا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہم ہو گئے کیا کہ یہ حرام کماتا ہے یا حلال کماتا ہے؟ ویری بیڈ۔ تو آپ کچھ بھی ایسا مت کہیے۔ ہے ہائی اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مسٹر اجاز۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ اور آج میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں شاہ رخ خان صاحب سے ریلیٹڈ کہ کیونکہ ہی از یوتھ آئیکن، دنیا بھر کا جو نوجوان ہے ان کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور جب وہ صرف اسپرائٹ کا بوتل کھول کر کے پیتا ہے تو بھی لوگوں کو اتنا فیسینیٹک لگتا ہے، تو لوگ اسپرائٹ کی بوتل خرید کے لے آتے ہیں۔ ایون دو آئی اسٹینڈ ویری اگینسٹ، ہیلتھ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، ڈرنک بالکل ہیلتھ کے اپوزٹ ہے۔ چپس، کرکرے، فروٹی، میگی، پیپسی، یہ سب نا ایک پروڈکٹ ہے، اسے آپ کھانے کی چیز سمجھے ہی مت۔ اوکے، ابھی شاہ رخ خان صاحب پہ آتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ عمرہ پر گئے، کعبہ شریف گئے، وہ تو پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا اس چیز نے کہ یار یہ انسان جسے ہم نیم سے ہی ایک مسلم سمجھتے تھے وہ واقعی ابھی بھی اسلام کو فالو کرتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی بات پہ انڈیا کے ایک مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے مفتاحی چینل، ابھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یوٹیوب پہ کیسی ویڈیو بناتے ہیں، پر میرے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی میرے پیارے یوٹیوب فیملی کے ایک سویٹ سے ممبر، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس ویڈیو پر ریئیکشن کریے۔ مولوی صاحب نے بہت کچھ اچھا کہا ہے شاہ رخ خان صاحب سے ریلیٹڈ، تو ابھی شاہ رخ خان صاحب نے اتنا اچھا موو کیا کہ وہ گئے ادھر اور ساری دنیا بھر کے جتنی بھی مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ سب موٹیویٹڈ، نان مسلم ہے وہ سب لوگ موٹیویٹڈ ہوں گے، انسپائرنگ ہوں گے کہ دیکھو ہی از ریلیجس پرسن۔ تو اگر اس بات پہ کوئی اس کی تنقید کرے سو ویری بیڈ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ شاہ رخ خان کا عمرہ نہ ہوا، تماشا ہو گیا۔ چاہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لوگ کئی حصوں میں بٹ گئے اور بنا پوچھے بنا مانگے رائے چند بن کر رائے دینے لگ گئے، اندازے لگانے لگ گئے۔ کسی نے تنقید کی تو کسی نے اچھائی کی، تو کسی نے مبارکبادی دی، تو کسی نے دعائیں دی، تو کسی نے اسٹنٹ بتایا، تو کسی نے پروموشن، اور کچھ تو خدا بن کر فیصلے کرنے لگ گئے کہ ان کا تو عمرہ ہی قبول نہیں ہے کیونکہ ان کی کمائی حرام ہے۔ سب نے اس عمرے کو الگ الگ چشمے سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ان کو مبارکبادی پیش کی اور اچھی امیدیں ان سے جتائی اور اچھی تعویلیں کی، ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ کوئی شاہ رخ خان کے سپورٹ میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، ہماری سوچ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہ رخ خان کا عمرہ جانا کیوں اتنی تعجب کی بات ہے؟ کیا ان کے عمرے پر بین تھا، یا انہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ میں کبھی زندگی میں عمرہ نہیں کروں گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ یعنی حج اور عمرہ یعنی اللہ کے گھر پر انسان خود نہیں جاتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے، جب تک اس بندے سے اللہ راضی نہ ہو، جب تک انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہاں جائے یا وہاں پہنچ کر بتائے۔ اب شاہ رخ خان کو عمرہ نصیب ہوا، اس لیے ہوا کہ وہ بہت مالدار ہے یا بہت مشہور ہے یا بہت پاورفل ہے؟ نہیں نا، ضرور ضرور اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کو توفیق دی اور وہ حج یعنی عمرے کے لیے وہاں پہنچ سکے۔ ضرور اللہ کو ان کی کوئی نیکی پسند آئی ہوگی، مگر مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم کب سے اللہ کے فیصلوں پر بحث اور تبصرے کرنے لگ گئے؟ کس نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم اللہ کے کاموں میں دخل دیں یا اپنی رائے دیں؟ یہ تو کمال ہو گیا نا، یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ہم جائے تو اللہ نے بلایا، اللہ نے توفیق دی، ہماری قسمت، اللہ کا شکر، اور کوئی اور جائے تو اس کے لیے الگ رائے۔ کیوں بھائی، کیوں؟
کیا صرف اس لیے کہ ہماری نظر میں یہ بہت بڑے گنہگار ہیں اس لیے؟ اور اگر ہے بھی تو یہ کس کے گنہگار ہیں؟ تمہارے اور میرے یا اللہ کے گنہگار ہے؟ بے شک وہ اللہ کے گنہگار ہے، وہ بھی اللہ کے گنہگار ہے اور ہم بھی اللہ کے گنہگار ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو نظر انداز کر کے کسی ایک نیکی جو اللہ کو پسند آ گئی ہوگی اور اللہ نے انہیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی، تو کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو نیکی ہوگی، کچھ تو ادا ایسی ہوگی جو اللہ کو پسند آ گئی ہوگی اور اللہ نے انہیں توفیق دے دی۔ دوسرے بھائی بھی تو سعودی گئے تھے، بڑے بڑے ایونٹ کیے، اچھے اچھے کھانے کھائے، لیکن وہ عمرہ نہیں کر پائے، وہاں سے واپس آ گئے۔ پتہ نہیں ان کے نصیب میں اب تک عمرہ نہیں لکھا۔ آگے کا حال، مستقبل کا، فیوچر کا، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن وہاں جا کر بھی وہ ریٹرن آ گئے، عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ توفیق کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنے والی فلم کا وہ پروموشن کرنے کے لیے گئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی اگلی فلم کی شوٹنگ UAE میں چل رہی ہے، اس لیے وہ وہاں گئے۔ ہو بھی سکتا ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کب سے لوگوں کے دلوں میں جھانکنے لگ گئے، لوگوں کی نیتوں کو جاننے لگ گئے، اس کو ٹٹولنے لگ گئے۔ دیکھیے نا، انسان کتنا عجیب ہے، جب کسی کے بارے میں کوئی اس کو بری بات پتا چلتی ہے تو فوراً یقین کر لیتا ہے، کسی ثبوت، کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر، کوئی بھلی خبر سنتا ہے یا کوئی اچھا کام سنتا ہے تو اس کا یقین نہیں کرتا، اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ گواہ اور ثبوت اگر ہو بھی تو جلدی یقین نہیں کرتا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے خود کے اعمال کے، اس کی نیتوں کو جاننا اور جانچنا اس کے لیے مشکل ہے، اور ہم دوسروں کی نیتوں کو جانچتے پھرتے ہیں اور ان پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے گلے میں سانپ اور بچھو لٹکے ہوئے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دوسروں کی مکھیاں اڑانے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، حسن ظن یعنی اچھی سوچ بھی نیکی ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ثواب ہے۔ سوچ برانڈڈ ہونی چاہیے، جوتے اور کپڑے برانڈڈ نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ جب سوچ میں موچ آتی ہے تو انسان سب کے بارے میں برا ہی سوچنے لگ جاتا ہے۔ جب برے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو برا سوچنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اور ایک بہت کام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر کے رکھیے، کبھی کبھی اچھی سوچ کا عمل سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ عمل میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، دکھاوے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اچھی سوچ میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو حدیثوں کے خلاصے میں یہ پڑھا ہے کہ جب کسی بھائی کے بارے میں تم کو کچھ بری خبر، یعنی اس کا کوئی عیب معلوم پڑ جائے یا کوئی بری بات معلوم پڑ جائے تو تم خود ہی اس کی اچھی تعویل کر لو کہ نہیں وہ ایسا کیا ہوگا، وہ تو ایسے اچانک چلا گیا ہوگا یا اس کی زبان سے نکل گیا ہوگا، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ ایسی تعویلیں کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہماری سوچ اچھی ہو۔ ایک بزرگ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ میرے بھائی کے داڑھی میں سے شراب ٹپک رہی ہے تو میں یہ سوچوں گا کہ کسی نے شرارت کی ہوگی اور اس کے داڑھی میں شراب ڈال دی ہوگی، میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر میں میرے بھائی کو دیکھوں کہ کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا، جو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، اگر میرے بھائی کے بارے میں مجھے پتا چلے کہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو میں اس کے بارے میں یہ سوچوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کیونکہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اور ہم سب کو یہی حکم ملا ہے کہ اگر کوئی بری بات اپنے بھائی کے بارے میں معلوم پڑے تو اس میں پازیٹیو ڈال دو، یعنی نیگیٹو اگر تم کو معلوم پڑے تو اپنی طرف سے اس میں پازیٹیوٹی ڈال دو۔ یعنی کوئی
یعنی مثبت بات، منفی بات اگر اپنے بھائی کے بارے میں معلوم پڑ جائے تو اس کے بارے میں بھی مثبت سوچو، اچھا سوچو، ٹھیک ہے نا؟ اگر شاہ رخ خان عمرے کو گئے ہیں تو ہم تو دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ارے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے حبیب کے چچا کے کو قتل کرنے والی، ان کو شہید کرنے والی، اور ان کے ناک کان کاٹنے والی، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے والے کو بھی، یعنی ہندا کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، تو پھر بھی یہ تو شاہ رخ خان ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو جنہوں نے زمین و آسمان کے بیچ کی خالی جگہ اپنے گناہوں سے بھر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں معاف کر دیا۔ اور ہمارے لیے بھی وہ راستے کھلے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی۔ ہم بس سچے دل سے توبہ کریں اور کسی کے دل میں مت جھانکیے، ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے پر اس کے بارے میں اچھا سوچئے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں سوچ کتنی اچھی رکھنی چاہیے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wow, this video was awesome. Real face of Islam, I would say. کہ یہ اتنے اچھے مولوی صاحب مجھے لگے کہ مجھے پرسنلی ملنے کا من کر رہا ہے اس سے، کہ کیونکہ ایسی باتیں کر رہے تھے نا، اوہ اللہ! اور یہ ان کے باتیں نہیں ہیں، واقعی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ان کو پوری دنیا کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ہم بنا کسی ڈاؤٹ کے ان چیزوں کو فالو کریں گے۔ اتنے پیارے، ماشاءاللہ، this was so sweet۔ دیکھو شاہ رخ خان صاحب کون ہے؟ ایک سیلیبریٹی ہے۔ سیلیبریٹی کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے پریزنس کے لیے، کیونکہ اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، اس نے اتنا انٹرٹین کیا دنیا بھر کو، اور اللہ کے لیے نا ہم سب ایک ہے، امیر ہو چاہے غریب، سیلیبریٹی ہو چاہے پان والا ہو، we all equal, we all one، کہ ہم سب انسان ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے، چاہے وہ شاہ رخ خان صاحب کیوں نہ ہو، ان کی اللہ نے سن لی، ان کو اپنے در پہ بلا لیا، تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہو گئی نا، پوزیٹیو۔ تو اس میں اپن لوگ نقص کیوں نکال رہے ہیں؟ تو مفتاح مولوی صاحب کی جتنی بھی باتیں تھی، ان سے میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں، and I stand with him, and that's it is for today. I love this video۔ مولوی صاحب بہت ہی پیارے، بالکل آپ کی طرح، کیونکہ آپ بھی ایسے پیارے سے انسان ہیں جو اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ پائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے، ہم لوگ ساتھ میں، اپن دونوں ساتھ میں فالو کریں گے۔ اپنا اور اپنی پوری پریوار کا بھرپور خیال رکھیے اور مسکراتے رہیے۔ مسکراہٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ پورے دن مسکرائیں گے نا تو سامنے جو بھی آئے گا نا، اگر غلط فیلنگ لے کر بھی آپ کے پاس میں آتا ہے نا، تو وہ بھی مسکرا کر کے سارے بیڈ فیلنگ کو شیٹ کر دے گا۔ سو اسمائل الاٹس، ٹیک کیئر اگین، اللہ حافظ، یس۔